إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله في مقام آخر ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہم سب کی ساری توجہ اپنے آپ کو ظاہراً حسین اور خوبصورت بنانے کے لیے ہے۔ دن رات ہم اسی کوشش میں ہیں کہ ہم خوبصورت بن جائیں، خوبصورت نظر آئیں۔ حالانکہ حقیقی خوبصورتی وہ باطن کی خوبصورتی ہے جو اچھے اخلاق کی صورت میں دوسروں تک پہنچتی ہے۔ آج ہم نبی کریم علیہ السلام کی آمد پہ خوشی تو مناتے ہیں، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیرت منانے کی چیز نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ ہم سیرت سننے سنانے کے لیے تو تیار ہیں مگر اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ جس کی آمد پر بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں وہ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری آمد پہ جشن منانے والوں، چراغاں کرنے والوں، خوشی کا اپنے انداز میں اظہار کرنے والوں، سن لو، انسانیت کے اخلاق بگڑے، تمہارے بد اور برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدلنے کے لیے اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ مجھے نبوت و رسالت دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے لیے بھی عطا ہوئی کہ میں تمہارے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل کروں، تمہارے اخلاق عمدہ بن جائیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ اب ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم جس خوبصورتی کو ترجیح دے رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ جب بھی آئینہ میں اپنا ظاہری حسن دیکھتے اللہ سے دعا گو ہوا کرتے تھے کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ جیسے ظاہراً تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح مجھے عمدہ اخلاق کا، خوبصورت اور اچھے اخلاق کا مالک بھی بنا۔ حالانکہ آپ
اس قدر عمدہ اخلاق کے مالک تھے کہ جب آپ کی زوجہ محترمہ شوہر کی سب سے بڑی گواہ کہ انسان گھر سے باہر تو اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کا حقیقی کریکٹر اور کیریئر وہ اس کی رفیقہ اور اس کی زوجہ ہی جانتی ہے کہ وہ کس اخلاق کا مالک ہے، جو اس کی رازدان ہے، جس کے ساتھ اس کا 24 گھنٹے واسطہ پڑتا ہے، باہر کسی سے چند لمحے ملاقات میں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم بناوٹی اچھا بننے سے کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر رفیقہ حیات کو دھوکہ ممکن نہیں۔ تو پوچھنے والے نے آپ کی رفیقہ حیات میری اور آپ کی روحانی ماں جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ آپ بتائیں، ہم آپ کی زبان سے اپنے محبوب پیغمبر کا اخلاق سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، جو اللہ نے قرآن جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا ہے، آپ اس کی عملی تصویر تھی۔ جیسا قرآن نے اخلاق کا مطالبہ کیا ہے، زبان پہ جو لانے کا جس سے رکنے کا کہا ہے، آپ نے عملاً کر کے ہمارے لیے اس کو اسوہ بنا دیا۔ قرآن نے جھوٹ سے منع کیا، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ جو قرآن نے کہا عملی صورت میں آپ نے کر کے دکھلایا، اور سیرت کی کتابیں اور احادیث گواہ ہیں کہ سخت سے سخت مرحلے پر بھی کہ جب کسی انسان کی صبر کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں کہ حد درجے کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہ صبر نہیں کر پاتا، ایسے مرحلے پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنا عمدہ اخلاق پیش کیا۔ اللہ کی عبادت کے دوران آپ پہ اوجڑی پھینکی گئی، سیدہ فاطمہ کو یہ گوارا نہیں، زبان سے ان بدبختوں کے بارے میں جب چند الفاظ نکالے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھی ٹوکا۔ بدبخت یہودی دعا کی بجائے بد دعا کے سلام کے الفاظ بدل کے، السلام علیکم تو سلامتی کی دعا ہے، مگر وہ ان الفاظ کو تبدیل کر کے دھوکہ دہی کے ساتھ سلام علیکم کہتے، جس کا معنی نعوذ باللہ تم پہ موت آئے تو مرے۔ نبی کریم علیہ السلام و علیہ کا کہہ کے جواب دے دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کو یہ بات پسند نہیں، فرمایا آپ نے سن بھی لیا کہ انہوں نے لفظ کون سے بولے ہیں، مگر آپ نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ ان بدبختوں کی یہ سازش ہے، مگر جو انہوں نے میرے بارے میں کہے میں نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ تم پر بھی ایسا ہی ہو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق تھا کہ جس مرحلے پر ہم سمجھتے ہیں ہمیں شیطان بہکاتا ہے کہ یہ ہماری سستی کا، ہماری شرافت کا نتیجہ ہے کہ دوسرا ہمیں تکلیف در تکلیف دے رہا ہے، اگر ہم ذرا سخت لہجہ اپنائیں گے، سختی کریں گے تو یہ خود بخود درست ہو جائے گا، مگر آپ کے اخلاق میں ہمیں ایسی بات نہیں ملتی، یہ آپ کا اسوہ نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں، اب بات پیار سے نہیں بنتی، گھی نکالنے کے لیے انگلیوں کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ یہ شیطان کا بہکاوا میری اور آپ کی سوچ تو ہے، مگر پیغمبر کا اسوہ نہیں ہے۔ پیغمبر کا اسوہ یہ ہے، سب اختیار کے باوجود آپ کی مسجد ہے،
آپ کے جانسار آپ کے ایک اشارے پہ اس ثمامہ سردار کی گردن اتاری جا سکتی ہے، اور وہ تنہا ہے، ستون سے باندھا ہے، آپ اس سے نرم لہجے میں اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، وہ کرتا ہے، وہ آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کے شہر کی توہین کرتا ہے، مگر آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ جاری ہے۔ یہی آپ کا عمدہ اخلاق ہے جو اس کے دار اسلام میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا کہ بڑے تو بڑے، چھوٹے بچے 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کرنے والے گواہی دیتے ہیں، فما قال لی قط اف، کہ 10 سال بچپن تھا، بچہ تھا، جانے انجانے میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، مگر میرے کسی فعل سے، میرے کسی کام سے کبھی میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اف کہتے ہوئے نہیں سنا، آپ کے ماتھے پہ چکنے نہیں دیکھی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، آپ نے ظاہراً اس کا ناگواری کے ساتھ اظہار کیا ہو۔ فما قال لی قط اذا ترکتہ لما ترکتہ، کہ جب مجھے کوئی حکم ملا، میں نے بچپنے کی وجہ سے سستی کر دی، کام نہ کر سکا یا لیٹ کیا، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹ کر نہیں کہا کہ تمہیں یہ حکم دیا تھا، تمہیں یہ کہا تھا، تم نے کیا کیوں نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق اس غلام بچے کے ساتھ ہے جو 10 سال بچپنے میں آپ کے زیر شفقت رہا ہے، کہ کبھی میری کسی سستی پہ بھی مجھے نہیں ڈانٹا، میری غلطی پہ کبھی چہرے پہ ناگواری کے اظہار نہیں فرمایا۔ اور خود صحابہ گواہی دیتے ہیں من احسن الناس خلقا، کہ پوری انسانیت میں سے اگر عمدہ اخلاق کا کوئی مالک تھا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کہ کٹھن سے کٹھن مرحلے پر بھی آج کوئی طاقتور بات کرے، ہمارے پاس اختیار نہ ہو تو ہم کہتے ہیں صبر ہی کر سکتے ہیں، مگر جب مکہ فتح ہو چکا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دی تھیں، محبوب شہر سے نکلنے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کیا تھا، اب سبھی نظریں جھکا کے کھڑے منتظر ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ ایک اشارے پہ سب کی گردنیں تن سے جدا ہو سکتی ہیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زبان رسالت سے میرے اور آپ کے لیے اسوہ جاری فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم الیوم، ہم سب کے لیے قیامت تک آنے والے ہر اپنے امتی کے لیے آپ نے اسوہ فرما دیا کہ یاد رکھو، کبھی اقتدار کے نشے میں کسی کو کمزور سمجھ کر اپنے اقتدار میں، اپنے عہدے میں، اپنے مال و دولت کے نشے میں کہیں کسی پہ ظلم زیادتی نہ کر بیٹھنا، اور وہ تو مجرم تھے، ان کو تو سزا ملنی چاہیے تھی، مگر ان کے لیے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی سزا نہیں، عام معافی کا اعلان ہے، آج تم پر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ظلم یا کوئی کسی قسم کا جبر نہیں ہوگا۔ یہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، کہ مسجد کا تقدس ہے، آداب ہیں، مگر ایک دیہاتی ہے، اعرابی ہے، مسجد کے ادب آداب کا پتہ نہیں۔ جیسے آج ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں جن کو ہم آداب سکھلاتے نہیں کہ ہم کس کے گھر میں جا رہے ہیں، جب کسی عزیز رشتہ دار کے گھر جائیں سارے سفر میں ماں یا باپ جو ہے وہ ٹیوننگ کرتے رہتے ہیں، کسی کھلونے کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی چیز کو نہیں چھیڑنا، کھانے کی چیز ملے گی کتنی اٹھانی ہے، کیسے اٹھانی ہے، ہم ان کو اجازت نہیں دیتے، پوری ان کی جو ہے
ان کی ذہن سازی کر کے گھر میں جاتے ہیں، مگر جب اللہ کے گھر میں لاتے ہیں اسی طرح یہی بچے اپنی عمر کے 20 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں 7-8 گھنٹے اسکول میں رہتے ہیں، مگر خاموش ہوتے ہیں، ڈسپلن ہوتا ہے، کوئی وہاں جو ہے وہ اس طرح کی شرارت نہیں کرتا، کیونکہ وہاں ان کی تربیت ہے، ان کا ایک انداز ہے، ان کو بتایا گیا ہے۔ مگر جب ہم انہی بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں، ہم آداب سکھلاتے نہیں ہیں، تو پھر وہ مسجد کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ مگر شرعی لحاظ سے پھر بھی ان حالات میں بھی بچوں کو مسجد سے روکنا یہ غیر شرعی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں موجود، صحابہ موجود، کہ ایک دیہاتی، ایک پینڈو عرابی آداب سے جو بے خبر تھا، اس نے جو ہے وہ عام زمین سمجھتے ہوئے، کچی مسجد تھی، یہ ہماری آج کی مساجد کی طرح نہیں تھی، صحن میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کیا۔ صحابہ نے دیکھا تو اس کو بھاگ کے پکڑنے کی، روکنے کی کوشش کے لیے اٹھے۔ آپ نے ان کو بٹھا دیا کہ بھئی اسے اپنی ضرورت پوری کرنے دو، اس طرح اسے تکلیف ہوگی۔ جب وہ اپنا کام کر چکا، پیار سے بلایا، اب وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کچھ سزا ملے گی، بڑے عمدہ طریقے سے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان کاموں کے لیے نہیں۔ باقی زمین وہ تو اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، مگر یہ اللہ کی عبادت کے لیے جگہ مخصوص ہے، لہذا جہاں ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور صحابہ سے پانی منگوا کے خود اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے پانی بہا دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ وہ غیر مسلم تھا، حرکت بھی اتنی کبھی کی، مگر قیامت تک آنے والے نمازیوں کو بتلا دیا کہ بچے مسجد میں شور کرے، دروازہ جو ہے وہ سختی سے بند کر دے، یا کوئی اور ایسی حرکت کر دے۔ میرا محبوب کا یہ اسوہ یہ ہے کہ تم نے ڈانٹ ڈپٹ کے، مار پیٹ کے مسجد ان کے لیے بین نہیں کر دینی، عمدہ انداز میں ان کو سمجھانا ہے، بیٹا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائیں تو گھر سے زیادہ جہاں جو ہے وہ باادب طریقے کے ساتھ تم نے بیٹھنا ہے۔ پھر خطبہ جمعہ کے آداب بھی ان کو بتائے، جیسے ہم اپنے گھر میں مہمان آئے تو ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو کہیں لے جائیں تو ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، تو اسی طرح مسجد کے بارے میں بھی ان کی ذہن سازی بچپن میں کرے کہ مسجد میں تم نے جا کے انداز کیا اپنانا ہے، مسجد ہے کیا، یہ کتنی جو ہے وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، کس کے گھر جا رہے ہیں اور کس نیت اور کس کام کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو عمدہ اخلاق تھا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دور میں تو یہ مساجد اور یہ بچوں کے لیے اس قدر آسانیاں تھیں کہ خود نبی کریم علیہ السلام بھی چھوٹا بچہ ماں ساتھ لے آئیے، اب گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، نماز پڑھنے آئی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہی ہیں، رونے کی آواز آپ تک پہنچ گئی تو آپ نماز ہلکی کروا دیتے تھے کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، تو آپ نماز میں تخفیف، قرات میں تخفیف فرما دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے نہیں کہا کہ ان بچوں کو چھوڑ کے آیا کریں، کہ بچے جو ہے وہ نہ لے کے آئیں، کبھی آپ نے یا کسی صحابی سے یہ بات منقول نہیں، بلکہ صحابہ کرام تو بچپن سے اپنے بچوں کی نیکی کی طرف ان کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا عمدہ اخلاق تھا۔ ہمارے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو تمہاری نظر میں یہ جو چیزیں ہیں کہ اچھی گاڑی ہوگی، اچھا لباس ہوگا، اچھا موبائل ہاتھ میں ہوگا تو پھر ہم اچھے بنیں گے، نبی کریم علیہ السلام نے واضح کر دیا، ان من خیارکم اخلاقا، اچھے لباس والا،
اچھے لائف سٹائل والا، اچھی گاڑی والا، اچھے مہنگے موبائل والا اچھا نہیں ہے۔ آج میری اور آپ کی ساری توجہ اس بات پہ کہ اس طرح ہمارا سٹیٹس اپ ہوگا، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، دوسروں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق دوسروں سے اچھا ہے، جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ صرف دنیا ہی میں وہ اچھا نہیں ہے، اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ اسی کو اللہ پسند کرتے ہیں جس کا اخلاق تم سے سب سے اچھا ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی جنت کے ٹپ تو بتا دیں کہ جنت کن کاموں سے ملے گی، کون سے کام ہیں جو انسانوں کو جنت میں لے جانے کا سبب ہوں گے تاکہ ہم وہ اسباب اپنائیں۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں سب سے زیادہ جو دو چیزیں اپنے اپنانے والوں کو جنت میں لے جانے کا سبب ہوں گی وہ تقوی اللہ و حسن الخلق ہے۔ ایک اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا ہے، نیکی وقت پہ کرنا ہے۔ یہ اس انداز کا ایک تقوی ہے جو جنت میں لے جانے کا سبب ہوگا۔ اور دوسرا اچھا اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق کی اللہ کے ہاں اس قدر و قیمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح ایک سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھتا ہے، ساری رات نیند قربان کر کے، آرام قربان کر کے مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جس طرح دن کو روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، رات کو ساری رات قیام نوافل میں گزارنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، ان المومن لیدرک بحسن خلقہ من درجۃ الصائم القائم، ایک مسلمان، ایک مومن اپنا اخلاق عمدہ کر لے، اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے، جو برے اخلاق کی عادات ہیں ان کو چھوڑ دے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، سارا دن وہ اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئے گا، دن بھر روزے رکھنے والے جتنا اجر و ثواب دیں گے، رات کو قیام کیے بغیر سو جائے گا، مگر اخلاق اچھے کا مالک ہے، اس کے سونے کے باوجود بھی ساری رات قیام کا اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لیتا۔ تو لہذا ہمیں اپنے ظاہری حسن سے زیادہ ترجیح اپنے اخلاق کو دینی چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اچھے اخلاق پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے کہ ان کے لباس سے زیادہ، ان کی دنیاوی تعلیم سے زیادہ ہمیں فکر ان کی جو ہے وہ اخلاق کی ہونی چاہیے۔ آج مائیں بچی پیدا ہونے سے ان کی شادی کی فکر میں لگ جاتی ہیں، جہیز کی تیاری میں لگ جاتی ہیں، اپنا آدھا سامان ان کے لیے جو ہے وہ الگ کر دیتی ہے، مگر جس چیز پہ توجہ دینی چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ بغیر جہیز کے گھر تو بس جائے گا، مگر یاد رکھیے جس بچی کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ماں سے، باپ سے، بڑے بھائی سے، بڑی بہن سے بولنے کا انداز اچھا نہیں ہے، آپ کروڑوں کا جہیز بھی دے دیں گھر نہیں بسے گا۔ اگر اخلاق بہتر نہ ہوا، یہی گھر والا سسرال میں اس نے اخلاق رکھا تو کروڑوں کا جہیز بھی گھر نہیں بسائے گا۔ اگر بچی کا اخلاق اچھا ہے، جہیز نہ بھی دیں گے، اگلے گھر والے سب اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، وہ اسی گھر کو جنت بنا دے گی اچھے اخلاق کی وجہ۔ یہ ہمارے ذہن میں یہ جو بات ہے کہ جہیز سے جو ہے وہ گھر بس جائے گا، یہ بات درست نہیں۔ ماں کو توجہ دینی چاہیے کہ بچپن سے ہی بچی کے جہیز کی بجائے ان کے اخلاق کی فکر کرنی چاہیے کہ بچی کا اخلاق اچھا ہوگا، گھر بسنے کی گارنٹی ہوگی۔ اگر اخلاق عمدہ نہیں ہے، بدتمیزی سے بولتی ہے، تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے برداشت کرے، کتنے دن تک جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں، کب جو ہے وہ یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ظاہری حسن سے
اپنے بچوں کے ظاہری معاملات سے زیادہ جس بات پہ فوکس کرنا ہے، جس کو اہمیت دینی ہے، وہ عمدہ اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آپ کا اخلاق بھی ہمیں عمدہ ملتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے، اللہ کا بھی فرمان یہی ہے۔ اللہ کو بھی وہی انسان پسند ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ تو اگر ہماری خواہش ہے کہ ہم دوسروں سے اچھا بنیں، تو اپنے ظاہری حسن کی بجائے مہنگی کریمی اور میک اپ کا جو سارا سامان جو ہے وہ اس پہ اپنے خون پسینے کو خرچ کرنے کی بجائے ہمیں زیادہ اہمیت اپنے اخلاق کو دینی چاہیے کہ اپنا اخلاق درست کر لیں، اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں۔ دنیا میں بھی اللہ اس کا فائدہ ہمیں پہنچائیں گے، اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن مقاصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، ہمیں ان تمام مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا